Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Khazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. ویسے تو بہت ساری ڈیولپمنٹ ہیں جس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آج کل جو میڈیا میں زیادہ تر ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ شیخ رشید احمد پہ جو تشدد کیا گیا ہے، ان کو تھپڑ مارے گئے ان لوگوں کی طرف سے جن کے لیے وہ پچھلی اپنی 8 وزارتوں کے دوران انہی کے لیے کام کرتے رہے. لیکن آج اس وقت جتنی بھی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں یا مین اسٹریم میڈیا پہ بھی آپ ڈسکشن دیکھ لیں، اس میں یہی بتایا جا رہا ہے جی کہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، ان کو زبردستی ایک ایسی پریس کانفرنس کروائی گئی ہے جو ان کی مرضی اور منشا کے خلاف ہے. ویسے بھی ایک مانی ہوئی بات ہے کہ جتنی بھی پریس کانفرنسز اس وقت آ رہی ہیں وہ ساری انہی لوگوں کی آ رہی ہیں جن کو زبردستی اس طرف دھکیلا جا رہا ہے جس طرف اس وقت اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ جو موسٹ پاپولر لیڈر ہے جو پاکستان کے بارے میں سوچتا ہے، عمران خان، اس کو بند کر کے اس کو گورنمنٹ سے باہر رکھنا ہے تاکہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جو مقاصد ہے وہ حاصل کیے جا سکے، جس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ کسی طریقے سے اسرائیل کو منوا لیا جائے پاکستان جیسی ایک نیوکلیئر اسٹیٹ سے، جو کہ پریٹی مچ ایک سیل آؤٹ سی سچویشن ہے. اپنی مرضی کے بندے انہوں نے انسٹال کر لیے ہیں اور جو اس وقت نئی گورنمنٹ بننے والی ہے اس نے بھی وہی کام کرنا ہے. کل آرمی چیف نے ایک سیٹنگ رکھی تھی پاکستان کے بڑے بڑے اسکالرز کے ساتھ. انفارچونیٹلی یہ اسکالرز وہ ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ کا بیسیکلی ماؤتھ پیس کہا جاتا ہے، اور ان کے سامنے بھی ایک سوشل میڈیا پہ تصویر سرکولیٹ ہو رہی ہے جس میں اپنی GHQ کے اندر یا جہاں پہ بھی بڑی سیکیور جگہ پہ یہ میٹنگ ارینج کی گئی، اور اس میٹنگ کے دوران بھی آرمی چیف نے اپنے سامنے بلٹ پروف ایک گلاس کے پیچھے سے کھڑے ہو کے اس نے قومی ترانہ سنا. یہ بڑی تکلیف اور درد کی بات ہے کہ ایک آرمی چیف جس کو فرنٹ پہ کھڑا ہو کے دفاع کرنا ہے ملک کا، وہ اتنا ڈرا ہوا، اتنا سہما ہوا، اتنا اپنے آپ کو پبلک سے ڈرا ہوا اپنے ہی ملک کے اندر رہتے ہوئے. تو اس کے بارے میں بھی بڑی تشویشناک ہے کہ بریو ہونا چاہیے بندے کو. سمجھدار بندہ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اتنا ویک نہیں شو کرتا کہ پبلک کے بھی مورال ڈاؤن ہو جائیں. آپ کی جو آپ کی اینیمی آپ کو جو سراؤنڈ کر رہے ہیں، انڈیا ہے، دہشت گردی ہے ملک کے اندر، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جو آپ کے نیوکلیئر ایسٹ پہ نظر رکھے ہوئے ہے، آپ کی سلامتی پہ نظر رکھے ہوئے ہے، آپ کے ملک پہ نظر رکھے ہوئے، آپ کے جو ریسورسز ہیں، اسپیشلی جو بلوچستان کے اندر ریسورسز ہیں، اور ایسے ریسورسز جن کی ورتھ ٹریلینز آف ڈالرز کے اندر ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اتنا ویک کر دیا ہے کہ اب جو بھی باتیں، جو بھی شرطیں منوائی جائیں گی، IMF اگر آپ کو لون بھی دیتا ہے تو وہ اپنی شرط منوائیں گے، اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ وہ ساری باتیں ہوں گی جس میں پاکستان کا نقصان ہوگا، پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا. دوسری بات جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اناؤنسمنٹ تو ہو چکی ہے الیکشن کے بارے میں پاکستان میں، لیکن کوئی الیکشن کی گہما گہمی نہیں ہو رہی. آپ کس طریقے سے پارشل الیکشن کلیم کر سکتے ہیں جب آپ کے سامنے سچویشن ایسی ہے کہ آپ نے جو پاکستان کی سب سے بڑی پاپولر پارٹی ہے اس کی لیڈرشپ کو، اس کے ورکرز کو آپ نے بند کیا ہوا ہے، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایون کہ ورکرز کنونشن تک کروا سکیں. اور آن دی ادر ہینڈ ساری اسٹیبلشمنٹ، ساری فورسز مل کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ملا کے آپ اپنے جو انوکھا لاڈلا ہے اس کو لے کے کبھی آپ بلوچستان میں لے کے جا رہے ہیں، کبھی کراچی میں لے کے جا رہے ہیں، کبھی ایک کونے میں لے کے جا رہے ہیں، لیکن آپ ہر ایک سے ملا رہے ہیں، لیکن آپ پبلک سے نہیں ملا رہے. آپ ان لوگوں نے الیکٹ کرنا ہے ان سے نہیں ملا رہے، اس لیے کہ آپ ان سے ڈرے ہوئے ہیں. آپ اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، اور یہ جو کھوٹ ہے یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. اس کے بارے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کہ جو قومیں خاموش رہتی ہیں، جو قومیں اپنی آواز نہیں بلند کرتی، جو قومیں اپنے حقوق کے لیے کھڑی نہیں ہوتی، اس مافیا کے خلاف جس مافیا نے کسی دوسرے کے ہاتھ میں کھیل کے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے، تو ان کے نصیب میں صرف غلامی ہوتی ہے. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے تو آپ کو اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا. اگر آپ کو بہت دور ہسٹری یاد نہیں ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے نیکسٹ ڈور نیبرہڈ میں دیکھ لیں. افغانستان اس وقت اپنی کرنسی، اپنی اکانومی، اپنی اسٹیبلشمنٹ کے اعتبار سے آپ سے آگے جاتا جا رہا ہے اور آپ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.